بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے بہت خوبصورت سا قول شیئر کیا جو کسی بزرگ سے منسوب ہے کہ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے سو جاتے ہیں انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں انسان پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ زندگی جھگڑوں میں گزر جاتی ہے، لیکن اس جھگڑے پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے، اور مٹی ڈالنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی اس کو درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، بھول جانا، اس چھوٹی سی بات کو بڑی نہیں بننے دینا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ، اس پہ مٹی ڈالو، یعنی چھوڑ دو، آگے بڑھ جاؤ۔ نیشنل کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ کا جو مینڈیٹ ہے، اس میں ہماری جماعت میں پیدا ہونے والے تنازع یا کانفلکٹ یا ڈسپیوٹ میں وہ کنسیلیشن یعنی ان میں مصالحت کا کردار ادا کرتے ہیں اور میڈیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذمہ داریوں میں وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ہم سرے سے ہمارے درمیان کانفلکٹ یا ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو یا کم سے کم ہو، اس کی طرف بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم صحت کے حوالے سے ہمیشہ سنتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ پریونشن از آلویز بیٹر اینڈ چیپر دین کیور، یعنی جو حفاظت ہے، شروع سے ہی بچاؤ ہے، وہ آپ کے علاج سے زیادہ اچھا بھی ہے اور سستا بھی ہے۔ تو آج تھوڑا سا ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں کہ پریونشن کیا ہے، بچاؤ ہم کسے کہتے ہیں، کیا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ہم صحت کے حوالے سے آئے دن سنتے ہیں کہ ہمارے پاس اسپتال کی کمی ہے، ڈاکٹرز کی کمی ہے، نرسز کی کمی ہے، ہمیں اور میڈیسن چاہیے، کیونکہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ڈیمانڈ، یہ ریکوائرمنٹ اپنی جگہ، لیکن اگر ہماری توجہ میں یہ چیز بھی ہو کہ بیماری کم سے کم پیدا ہو یا بیماری پیدا ہی نہ ہونی پائے، اور اگر ہو جاتی ہے بیماری تو وہ بہت بڑی بیماری کی صورت اختیار نہ کرے، اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو ہمارا کام کافی آسان ہو سکتا ہے۔ عدالت کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں کہ ہمیں زیادہ عدالتوں کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ ججز کی ضرورت ہے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں جو مقدمات ہیں وہ کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور مقدمات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا سلسلہ نکالا جائے کہ یا ایسی کوشش کی جائے کہ مقدمات یا تنازع ہونے نہ پائے، ہو تو بڑھنے نہ پائے یا عدالت تک جانے کی ان کی نوبت نہ آئے۔ اسی وجہ سے ہمارے نیشنل کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ نے فیملی سپورٹ کے حوالے سے، فیملی کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں والدین اور بچوں کے درمیان بھی تنازع پیدا ہوتا جا رہا ہے یا یہ تنازع جنم لیتے ہیں، تو کچھ ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم فیملی کے اندر اور خاص طور پر والدین اور اولاد کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کم سے کم کیا جا سکے یا ان کو ہم روک سکیں۔ میں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ اتر پاکستان نے بھی تربیت کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اب تک اس کے چند ایپیسوڈ جو ہیں وہ دکھائے جا چکے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا ان کو بھی آپ دیکھیے، ان میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں جاننے اور سیکھنے کے لیے ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے پیرنٹس کے واسطے۔ اس پلیٹ فارم سے یعنی این کیپ کے پلیٹ فارم سے ہم نے فیملی کے مختلف سیگمنٹ کے بارے میں اس سے پہلے تفصیل میں بات کی ہے۔ آج ہم اس شارٹ ویڈیوز کی سیریز کے اندر چھوٹے بچوں سے لے کر ٹین ایجرز تک کے جو بچوں کے والدین ہیں، ہم ان پہ توجہ دیں گے، ان پہ فوکس کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ان کو اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کرنی چاہیے۔ ان میں کچھ مفید خیالات ان کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پوچھیں گے بھئی اس میں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بچے ہیں، ہم پیرنٹس ہیں، ہمارا گھر ہے، ہم جانیں۔
کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح بڑے کریں، ہم کس طرح ان کی تربیت کریں، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا جو ہے وہ مسلسل تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے۔ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں تبدیلی کی رفتار بڑھتی ہی چلی گئی ہے۔ ایک گریک فلاسفر ہیراکلائٹس نے کہا ہے، "The only constant in life is change." یعنی زندگی میں اگر کوئی چیز دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تو وہ چینج ہے، یعنی متواتر زندگی بدلتی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یعنی دنیا میں اس قدرت کے کارخانے میں آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو ثبات ہے، یعنی جو چیز کانسٹنٹ اور پرماننٹ ہے، وہ تبدیلی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کس طرح بدل رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب چیز تبدیل ہو رہی ہے، معاشرہ بدل رہا ہے، معاشرے کے نارمز بدل رہے ہیں، ہمارے روزی کمانے کے طریقے بدل رہے ہیں، ہمارا تعلیم کا نظام بدل گیا ہے، اور انفیکٹ ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ فیملی ڈائنامکس، یعنی وہ قوتیں جو فیملی کے اندر کام کرتی ہے، فیملی کو چلاتی ہے، فیملی کے بانڈز کو بناتی ہے، آپس میں ان کے روابط اور رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، ان میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور ہمیں ان تبدیلی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ میرے والدین نے جس طرح مجھے بڑا کیا، میں کہوں بالکل انہی خطوط میں میں اپنے بچوں کو بڑا کروں، تو شاید یہ نہ ہونے پائے، اور یہ کوئی اچھا اور یہ دوراندیشی والا فیصلہ نہ ہو۔ ہم امام زمان علیہ السلام کے فرمان میں بھی سنتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ نیا علم سامنے آ رہا ہے، نیو نالج ڈسکور ہو رہے ہیں، نیو نالج بنتے جا رہے ہیں، اور سوسائٹی پہ ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے، معاشرے پہ ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ چلنے کی اور اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وقت کے ساتھ ہمارا تصادم ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہو جائیں گے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور بخشش ہے، اور وہ اولاد جو ہمارے گھر میں آتی ہے تو وہ کوئی ہم اولاد کے اونرز نہیں بن جاتے ہیں، ہم ان اولاد کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی امانت ہے جس کی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق پرورش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان ویڈیوز میں ہم جن چند باتوں پر توجہ دیں گے ان میں پیرنٹ چائلڈ پارٹنرشپ ہے۔ اب دیکھیے، ماں باپ اور بچے کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ دونوں ساتھ مل کے پروان چڑھتے ہیں، تو یہ ان کی پارٹنرشپ ہے۔ بچوں کے لیے ایک سیف اور انگیجنگ انوائرمنٹ، یعنی بچہ محفوظ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول کے ساتھ وہ متواتر انگیج رہے۔ ہم اپنے گھر میں ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ پیدا کریں، یعنی مثبت طریقے سے بچہ جو ہے اس کو وہ ایک سیکھنے کی تربیت اور تعلیم کے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ بچہ پروان چڑھے، اس کی بات کریں گے۔ گھر میں اور بچوں میں کس طریقے سے ہم ڈسپلن جو ہے اس کو انفورس کر سکتے ہیں، یا ڈسپلن کا ہم شعور پیدا کر سکتے ہیں بچوں کے اندر۔ بچوں سے ہمارے جو توقعات ہوتی ہے کہ میرا بچہ یہ بنے، یہ کرے، یہ کرے، اس کو ہم کس طرح ایک معقول دائرے کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو بچوں کی نفسیات ہے، بچوں کی ذہنی صحت ہے، ہم تھوڑا اس پہ بات کریں گے، اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ماں باپ کو، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے والدین کو بھی اپنے آپ کی جو اپنے صحت کی حفاظت ہے، اپنی ذات کی حفاظت ہے، وہ بھی کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ پیرنٹنگ کیا ہے یا والدین بننا کیا ہے؟ جب بھی کسی شخص، کسی کپل کے ہاں اپنا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ والدین بن جاتے ہیں۔ پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے، یعنی بچوں کی تربیت،
ایک اگر آپ اس پہ رائے دینا چاہیں تو یہ دنیا کا ایک آسان ترین شعبہ ہے جس میں ہر آدمی اپنی رائے دیں گے. بچوں کو یوں رکھنا چاہیے، بچوں سے یوں کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا چاہیے، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا، ان کو اپنے بچے کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. کب اس کے لیے جو اوپینین دینا ہے اٹس the easiest thing to talk about. آسان چیز ہے جس پہ آپ کو جتنی بات کرنی ہو آپ بات کریں، مگر یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کرنے کے لیے. وہ تو جو پیرنٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو تو بات کرنا آتی ہے، جو ماں باپ ہیں انہیں پتہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو پیرنٹنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم اور ایک چیلنجنگ جاب ہے، مگر ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک بہت ہی اہم ذمہ داری کے طور پر جو ہے وہ لیا نہیں جاتا ہے. اس کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا گیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے کہ پیرنٹنگ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اور اس میں کافی تربیت ہونی چاہیے، اس میں کافی ٹریننگ ہونی چاہیے. ماں باپ کے لیے ایک بات عرض کروں کہ پیرنٹنگ جو ہے اٹس بائی چوائس، یعنی آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ والدین بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں. تو ہم بہت سوچ سمجھ کے شادی کرتے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے اپنے فیملی کو بڑھاتے ہیں. دیکھیے یہ ایک ایسا جاب ہے، ایک ایسا کام ہے کہ اس میں ریورس گیئر نہیں ہے. ایک دفعہ اگر آپ پیرنٹس بن گئے اور آپ کہے بھائی نہیں یہ صحیح نہیں ہوا، میں واپس اپنی پچھلی حالت میں جانا چاہتا ہوں، تو یہ ریورس گیئر اس میں نہیں ہے. یہ کوئی ایسی نوکری نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی ٹھیک ہے مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. اس جاب میں کوئی ریزگنیشن نہیں ہے، اس جاب میں کوئی ٹرمینیشن نہیں ہے، اس نوکری سے کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا ہے. اس میں سے آپ کوئی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ہالیڈیز نہیں لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا ٹف کام ہے کہ لائف ٹائم جاب ہے اور فل ٹائم جاب ہے، مگر یہ بائی چوائس ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے یہ کام جو ہے وہ اپنے سر پہ لیتے ہیں. پیرنٹنگ کی شروعات جو ہے، اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ماں باپ بننے سے پہلے ہی آپ کی پیرنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. یعنی ماں باپ کس طریقے سے سوچتے ہیں، کس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے، کیا ان کے اخلاق ہے، کس طرح کی وہ روزی کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ سب ان کے بچوں میں جانے والی ہے، ماں باپ بچوں میں اترنے والی ہوتی ہے. اس لیے پیرنٹنگ جو ہے وہ آپ کے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیے کہ آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کے ایکشن، ماں باپ دونوں کے سوچ اور آپ کے اعمال آپ کے بچوں میں اترتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ہمیں کیئر کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں بھی کسی والد صاحب نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا کہ بیٹا بہت خیال کر کے چلنا کہ تم کہاں قدم رکھ رہے ہو، بیٹا بہت دھیان سے چلنا کہ کہاں پیر رکھ رہے ہو. تو کہتے ہیں بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ خیال تو آپ کو زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے، آپ خیال رکھیے کہ آپ کہاں قدم رکھ رہے ہیں، کیونکہ میں تو نقش قدم پہ چل رہا ہوں نا. آپ جہاں پاؤں رکھیں گے وہاں میں پاؤں رکھوں گا، اس لیے آپ زیادہ کیئرفل ہو کے چلنا. انگریزی کی یہ کہاوت آپ جانتے ہیں، the apple never falls far from the tree. درخت سے اگر اس کا پھل گرتا ہے تو درخت سے بہت دور جا کے نہیں گرتا ہے، نزدیک ہی اس کے نیچے ہی گرتا ہے. یعنی ماں باپ میں جو کچھ ہے وہ اولاد میں اترتی ہے. اسی لیے آج کے زمانے میں تو پیرنٹنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. والدین بننے سے پہلے بچوں کی تربیت کی جائے، کس طرح کی جائے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہ ایڈوائزبل ہے کہ ہم پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں. ٹریننگ اویلیبل ہے تو ہم وہ ٹریننگ لیں. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بھئی آپ بھائی صاحب آپ یہ کیا بات کرتے ہیں کہ کوئی پیرنٹنگ کی بھی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے کیا؟ آپ کو حیرت ضرور ہوتی ہوگی، مگر یاد رکھیے کوئی بھی مشکل کام ہے نا وہ ٹریننگ کے بغیر وہ اس پوزیشن پہ کوئی آپ کو جگہ نہیں دیتے ہیں. تو کوئی بھی مشکل ذمہ داری لینے سے پہلے بہت اہم ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ بہت اہم ہے
کہ ہم پیرنٹنگ کے بارے میں بھی، تربیت کے بارے میں بھی تھوڑی سی ٹریننگ لیں، تاکہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو بانڈ ہے، جو رشتہ ہے، وہ اتنا مضبوط ہو کہ آگے چل کر اس میں دراڑیں نہ پڑنی پائے۔ لیبنیز رائٹر اور ایک مشہور ادیب ہے خلیل جبران، اس کا یہ جو پوئم ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ یور چلڈرن آر ناٹ یور چلڈرن، تمہارے بچے نہیں ہیں۔ دے آر دا سنس اینڈ ڈاٹرس آف لائف لانگنگ فار اٹ سیلف، وہ زندگی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ دے کم تھرو یو بٹ ناٹ فرام یو، وہ آپ کے ذریعے سے دنیا میں آتے ہیں مگر آپ سے نہیں آتے۔ آپ ان کے خالق نہیں ہیں، والدین ہیں مگر خالق نہیں ہیں، خالق کوئی اور ہے، وہ آپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اینڈ دو دے آر وتھ یو یٹ دے بلانگ ناٹ ٹو یو، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ ہیں مگر وہ آپ کے نہیں ہیں۔ آپ کے نہیں ہونے کا مطلب وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، مگر آپ یہ نہیں سمجھو کہ جس طرح آپ کے گھر کے دوسرے سامان ہے اس طرح آپ کے بچے ہیں، وہ اس طریقے سے آپ کے نہیں ہیں۔ تو سب سے اہم چیز وہ بانڈ، وہ رشتہ جو ماں باپ اور بچے کے درمیان پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک بہت ہی میجیکل چیز ہے، جو ایک میریکولس چیز ہے، اینڈ دیٹ از دا پاور آف ٹچ۔ ماں باپ اور بچے کے درمیان جو جسمانی قربت ہے، ماں باپ کتنی دفعہ بچے کو ہاتھ لگاتے، کتنی دفعہ گلے سے لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں آج کل کی سائنس میں یہ چیز موجود ہے کہ جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو اٹھا کر ماں کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ بچے کا جو برہنہ جسم ہے اسے ماں اپنے جسم کے برہنہ حصے کے ساتھ، اپنے جلد کے ساتھ لگائے، کیونکہ یہ ٹچ اس بچے کے ساتھ اس کے بانڈ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ اس کی پوری جو شخصیت، اس کی جسمانی، روحانی، اس کی جو مینٹل پرسنالٹی ہے، اس میں یہ کردار جو ہے وہ، یعنی بچے کے ساتھ جو ٹچ کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں معلوم ہے، میں اچھی طرح آگاہ ہوں کہ اس وقت ہم کووڈ-19 کے ریسٹرکشن سے گزر رہے ہیں، اس لیے جسمانی قربت اور گلے لگانا اس وقت اس پر تھوڑی سی پابندیاں ہیں، مگر انشاءاللہ یہ پابندیاں جلدی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک بہت اہم تھراپی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جو ہے ان کو جتنا ہو سکے اپنے قریب رکھ کے گلے سے لگا کر، ان کو اپنے جسم سے لگا کر پیار کرے، کیونکہ یہ بچے کی نشو و نما میں بہت اہم تھراپی ہے۔ امریکہ کے ایک مشہور نیورو سرجن ہے ڈیوڈ جے لنڈن، اس نے کتاب لکھی ہے ٹچ، جو ہم لمس کرتے ہیں، چھوتے ہیں نا، ٹچ دا سائنس آف ہینڈ ہارٹ اینڈ مائنڈ، یعنی ہاتھ، دل اور ذہن کا سائنس، جو اس نے کہتا ہے یہ ٹچ کے اندر موجود ہے۔ اور اس نے ایک ریسرچ رپورٹ شائع کی ہے کہ 1980 اور 1990 کے عشرے کے دوران رومانیہ میں جو آرفنیج ہے، یعنی یتیم خانے ہیں، ان میں بچوں پر ریسرچ کیا گیا۔ اب ظاہر ہے یتیم خانے میں وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے دور ہیں، ماں باپ نہیں ہے یا ماں باپ نے چھوڑ دیا ہے، اب وہاں اس کو رہنا مل رہا ہے، کپڑا مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، تعلیم مل رہی ہے، سب کچھ مل رہی ہے، اور جو ان کے کیئر ٹیکر ہے شاید ان کی سنبھال بھی اچھی طرح کر رہے ہیں، مگر ماں باپ کے شفقت سے محروم ہے، پیار سے محروم ہے۔ کوئی ان کو پیار سے گلے لگائے، گود میں بٹھائے، پیار کرے، اس سے وہ بچے محروم تھے۔ تو اس کے رپورٹ نے یہ بتایا کہ ایسے بچے جو ہے ان کو نہ صرف سائیکولوجیکل اور انٹلیکچوئل ڈیفیکلٹیز پیدا ہوئی گرو ہونے میں، بلکہ ان کا امیون سسٹم بھی کمزور رہا۔ آج کل ہم امیون سسٹم کے بارے میں بہت سنتے ہیں، جو جسم کی مدافعت کی قوت ہے وہ بھی کم ہوا، اور ان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بھی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے اگر بچوں کو بچپن سے پیار اور محبت نہیں ملتا۔ اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو لوگ اس قسم کے شفقت، پیار اور محبت سے اور گلے لگانے سے، ٹچ سے محروم ہے، وہ ہمارے انسانی معاشرے میں عمر رسیدہ لوگوں کا طبقہ ہے۔
جو سب سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، جب بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان سے دور ہوتے جاتے ہیں اور بڑی عمر میں جا کے وہ ترس جاتے ہیں کہ کاش کوئی ہمیں گلے سے لگائے پیار کرے۔ اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے، ہم بات بچوں کی کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو مساج دیا جاتا ہے، وہ مساج ٹیکنالوجی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ کہا کہ یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بچے کے امیون سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے، ان کی شخصیت کو بلڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ٹیکنالوجی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کا مساج کس طرح کریں۔ اس لیے والدین جب آپ کے پاس بچے ہوں خیال رکھیے، ان کو ہو سکے اتنی محبت دیجیے، اور آپ کے جو بچے اسکول جانے والے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو دن میں کئی دفعہ ان سے محبت کیجئے، کئی دفعہ ان سے پیار کیجئے۔ کم از کم دن میں 3 سے 4 دفعہ بچہ جو ہے وہ اسکول جائے، اسکول سے آئے، سونے جائے، نیند سے اٹھے، اس سے پیار کریں اور گلے سے لگائیں۔ کسی نے کہا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بیبی جب پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک سائیکک اسپنج کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے اسپنج دیکھا ہے، اسپنج کو جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی کو وہ سوک کر لیتا ہے، یعنی آپ دیکھیں وہ کتنا بھاری ہو جاتا ہے، پورا پانی سے بھر جاتا ہے۔ تو چھوٹا بچہ، چھوٹی بیبی جو ہوتی ہے وہ ایک سائیکک اسپنج کی طرح ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کے آس پاس ہو رہا ہے، ماں باپ اور ماحول اور گھر کے اندر، اس کو وہ سوک کرتی ہے، چوس لیتی ہے، اور جب وہ اوپر جاتی ہے، ترقی کرتی ہے، اس کی شخصیت کے ساتھ وہ سارا بیگیج جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں، یہ ماں باپ کے رحم و کرم پہ ہے۔ یاد رکھیے، جب تک چھوٹے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا کوئی سے نہیں ہے، تو ماں باپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ یا اکیلے، ٹریفک سگنل پہ آ کے بس وہ ایک وائپر لے کے تھوڑا سا گاڑی پہ لگا دیا، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ سپر مارکیٹ کے باہر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہیں، وہ چیزیں بیچنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد پیسے مانگنا ہوتا ہے۔ ان بچوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے، رشتہ داروں نے، کسی نے ان کو کام پہ لگا دیا۔ آپ دیکھیں کبھی تو یہ بچے بڑی خوشی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین کے رحم و کرم پر ہے۔ ان کے پاس اڑنے کے لیے ابھی تک پر پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کے پر بڑے نہیں ہیں، مگر وہ انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اڑنے کے قابل ہو گئے، ان کے پر بڑے ہو گئے، وہ نکل پڑیں گے اور چل جائیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور اپنے اگلے حصے میں ہم ایک گھر کے اندر کس طرح ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ پیدا کر سکے، اس کے بارے میں ہم اگلے حصے میں بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔